السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ ڈوگماز۔ جیسا کہ آپ احباب اور بچوں کے علم میں ہے کہ ہم آپ سے ایک چھوٹی سی سیریز میں مخاطب ہیں اور اس سیریز کے اندر ہم آپ سب کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ تو آج اسی سیریز میں ہم اذان کے ادب اور نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر بات کریں اذان کی، تو کسی بھی جگہ پہ آپ کو بلانے کے لیے کہیں میسیج دیا جاتا ہے۔ اسکول میں بلانے کے لیے پہلے بیل بجائی جاتی ہے جسے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اسکول کا ٹائم ہو گیا، اور اذان بھی ایک اسی طرح کی مخاطب کرنے کے لیے، بلانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات ادا کیے جاتے ہیں جسے اذان کہتے ہیں، اور ان کلمات کو یعنی اذان کو بڑے ادب اور خاموشی سے سننا چاہیے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں دعا کے کلمات سکھائے گئے ہیں، اسے خاموشی سے مانگنا چاہیے۔ پھر اگر ہم بات کریں تو کچھ چیزیں اذان کے بعد ہیں جو عبادات کی گھڑیاں ہیں، کچھ ان عبادات کی گھڑیوں میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے نماز سے پہلے تک۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کو کس طرح پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر نماز کو دیکھیں تو نماز کو مسجد میں جا کے پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم نماز کو گھر میں بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، لیکن ایک نماز کا، لیکن اگر مسجد میں نماز پڑھیں تو اس کا 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم اسکول میں بھی ایک دفعہ چلے جائیں یا گھر بیٹھ کے اسکول کا کام کر لیں تو ہمیں وہ اسکول والے نہ پیپر میں بیٹھنے دیں گے، نہ ہمیں پاس کریں گے، نہ ہمیں اس طرح کا ریوارڈ ملے گا جو ہمیں ریگولر اسکول آنے سے مل سکتا ہے۔ اور جو لوگ بالکل نہیں مسجد جاتے، ان کی مثال اس طرح ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے۔ مسجد میں داخل ہونے کے اگر طریقے کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دایاں پاؤں اندر لے کے داخل ہوتے ہیں اور پھر دعا پڑھتے ہیں۔ دعا یہ ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کے بعد ہم داخل ہونے کے بعد وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 بار ہاتھ دھوتے ہیں، 3 بار دائیں ہاتھ سے کلی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس مسواک ہو تو مسواک کرتے ہیں۔ مسواک اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی، اور یہ ایک لکڑی کی تازہ ٹہنی کو مسواک کہتے ہیں، جس سے ہر نماز ٹائم کرنا چاہیے اور اس کا اجر ملتا ہے، 70 نمازیں پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کا جو کام ہے، یہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جیسے ہم صبح ایک دفعہ برش کر لیتے ہیں اور باقی ٹائم نہ مسواک کرتے ہیں نہ برش کرتے ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ہم صبح ناشتے کے ٹائم اپنے برتنوں کی پلیٹ کو دھو لیں لیکن سارا دن نہ دھوئیں تو اس میں ہم کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے نا۔ تو اسی طرح جو لوگ ایک وقت دانت صاف کر لیتے ہیں، ان کا بھی اس طرح ہی ہے کہ ان کے دانت وغیرہ صاف نہیں ہوتے، اس سے آپ کی زبان، آپ کے دانت وغیرہ میلے ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے 5 وقت کی نماز کے ساتھ مسواک کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھیں، ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا ہے کلی کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جو آپ کے لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی ہے، اس سے آپ نے ناک صاف کرنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں میں پانی ڈال کے 3 مرتبہ اس سے یعنی منہ دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، پھر ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کا مسح کرنا ہے۔ پھر پہلے دائیں پاؤں کو 3 دفعہ ٹخنوں سے دھونا ہے، ٹخنوں تک دھونا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے بائیں پاؤں کو یعنی اپنے لیفٹ فٹ کو بھی 3 دفعہ اپنے ٹخنوں تک دھونا ہے۔ تو یہ تو آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اور وضو جب آپ مکمل کر لیں گے بچوں، تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ مجھے اپنے دروازے پہ توبہ کے لیے آنے کی توفیق دے اور مجھے پاک صاف بنا دے۔ پھر جو دوسرا کلمہ ہمیں ہمارے مذہب نے سکھایا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا وضو کرنے کا طریقہ۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے اذان کے آداب اور وضو کرنے کے طریقے کے بارے میں بات کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نماز اور اس کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ان باتوں کو اپنی ذہن میں اچھی طرح جانشین کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
اللہ نے کے بعد